مختصر یہ کہ ایک حدیث مسند احمد ابن حنبل کی ہے جن میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنوائے. پہلا دور سعادت، دور نبوت. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں. حدیث کی اصطلاح ہے خلافت علی منہاج النبوہ. تیسرا دور ظالم بادشاہت، بنو امیہ، بنو عباس اور آل عثمان، ترکان عثمانی کی اگرچہ خلافت کہلاتی تھی لیکن حقیقت وہ ملوکیت تھی. اور ان میں جو بھی ملوکیت میں ہوتا ہے ظلم اور جبر بھی ہوئے ہیں. واقعہ حادثہ فاجعہ کربلا کا اسی زمانے میں ہوا، واقعہ حرہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، سینکڑوں تابعی جو ہے حجاج ابن یوسف کے ہاتھ میں شہید ہوئے، وغیرہ وغیرہ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ تیسرا دور. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی تھے بادشاہ، ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے، بہت برے بھی تھے مسلمان، کلمہ گو تھے. اس کے بعد چوتھا دور آپ نے فرمایا ملکن جبریت، ایک غلامی والی ملوکیت کا دور ہے، جس کے بارے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہوگا. لیکن یہ کہ آج ہمارے سامنے وہ واضح ہے کہ وہ دور جسے ہم کولونیل رول کا دور کہتے ہیں. ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے تھے، کوئی کہیں کسی اور بادشاہ کا غلام ہو گیا تھا. پورا عالم اسلام ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں آ کر جب سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی تو پورا عالم اسلام جو ہے عیسائی جو قوتیں ہیں دول یورپ ان کے غلام. کوئی ایک یوں سمجھیے کہ صحرائے عرب بچ گیا تھا، اس لیے کہ وہاں ابھی وہ تیل نکلا نہیں تھا، ورنہ سب سے پہلے شامت اسی کی آئی ہوتی. لیکن وہ علاقہ بچ گیا، اس کے سوا تو پورا عالم اسلام جو ہے. تو یہ چوتھا دور جو ایک اعتبار سے ختم ہو گیا ہے لیکن ایک دوسری شکل میں ابھی جاری ہے. ڈائریکٹ کولونیل رول ختم ہو گیا، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اطالوی چلے گئے، سب چلے گئے، بلندیزی چلے گئے، پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا. لیکن ایک تو ان کی ذہنی غلامی ابھی باقی ہے، ان کی علمی برتری باقی ہے، ٹیکنالوجی میں ان کو جو تفوق اور برتری حاصل ہے وہ موجود ہے. پھر یہ کہ وہ اپنے دور حکومت میں جو ایک نسل تیار کر کے گئے تھے جو نام کی تو مسلمان ہے، ذہن، فکر، تہذیب، تمدن کے اعتبار سے یورپین ہے. ہر جگہ پر حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، وہ گویا کہ اس کے معنوی جانشین بن گئے. اس اعتبار سے بھی اس کے آثار ابھی جاری ہیں. مزید برآں یہ کہ جب اس صدی کے وسط میں وہ کولونیل رول، ڈائریکٹ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا تو ساتھ ہی دوسرا بستر بچھنا شروع ہو گیا، اور وہ تھا مالیاتی امپیریلزم. ورلڈ بینک اور IMF کے جس کے کلچز میں آج دنیا کا اکثر و بیشتر حصہ جو جکڑا جا چکا ہے. خاص طور پر ہم جس طرح جکڑے ہوئے وہ تو ہر شخص جانتا ہے. بہرحال یہ اس حدیث کی روح سے یہ دور بھی ختم ہوگا، یہ سدا باقی رہنے والا نہیں ہے. جیسے دور سعادت، دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوت، پھر ملوکیت، ظالم ملوکیت، پھر یہ جبری ملوکیت، غلامی والی ملوکیت. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہے. مزید برآں 2 حدیثیں اس میں شامل ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جب دوبارہ نظام خلافت آئے گا تو وہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں. حضرت ثوبان سے مروی ہے مسلم شریف کی روایت میں، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا. دوسری حدیث مسند احمد ابن حنبل کی مقداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر بچے گا، نہ کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. البتہ 2 شکلیں ہوں گی، یا تو گھر والا ایمان لے آئے گا، خیمے والا ایمان لے آئے گا، اس کے خیمے یا گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی. بعز عزیز،
اور دوسری شکل یہ، اگر وہ اسلام نہیں لائے گا تو اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی جو ہے قبول کرنی ہوگی، گویا کہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، لیکن وہ بدنصیب بدبخت محروم رہا بذل ذلیل۔ یہ احادیث بالکل واضح ہے، اور ان میں کیونکہ یہ آپ کو تفصیل کیا جا چکا ہے، جا کر غور سے ان کو پڑھیے گا، انہیں حرز جان بنائیے، انہیں یاد کیجیے، انہیں عام